السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا کہ اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے، یعنی کس طرح سے اذان کا جواب دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 شخص بڑے سنگ دل اور بے رخے ہیں۔ نمبر 1 جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے، نمبر 2 وہ جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی صاف کرے، نمبر 3 جو اذان سنے اور اس کا جواب نہ دے، نمبر 4 وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ نے سنگ دل اور بے رخے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو اذان سن کر اس کا جواب نہیں دیتا، لہٰذا اذان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ اذان کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن یعنی اذان دینے والا اللہ اکبر کہے اور تم میں سے کوئی اس کے جواب میں اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور وہ شخص سننے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو یہ شخص بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، پھر مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہے یہ شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو یہ شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن جب اللہ اکبر کہے تو یہ شخص بھی اللہ اکبر کہے، پھر مؤذن جب لا الہ الا اللہ کہے تو یہ شخص بھی صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ کہے، تو یہ اس طرح جواب دینے والا جنت میں جائے گا۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ نے اذان کا جواب دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہی سننے والا کہے، لیکن جب حی علی الصلاۃ آئے تو سننے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور جب حی علی الفلاح آئے تب بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جو کلمات ہیں یہ زائد ہیں، اس کے جواب میں کیا کہا جاتا ہے؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے صدقتا و بررتا۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں اور یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، تو یہ اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر یہ کلمات کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ نیز اذان و اقامت کے وقت بات چیت کرنا ادب کے خلاف ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور اذان ہو جائے تو تلاوت روک کر پہلے اذان کا جواب دے۔